لیکن حسن بھائی اگر آپ نے مثال کے طور پر قرآن مجید پر تفکر کیا، تدبر کیا، میں نے بھی کیا، اور ہم دونوں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی ہم قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اسی کی زبان میں جا کر، اسی کے مضامین میں جا کر، اسی کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے، اس پہ میں نے بھی اپنی پوری سنسیریٹی کے ساتھ تحقیق کی، آپ نے بھی کی، ایک فہم آپ کا کریٹ ہوا، ایک فہم، ایک تعویل میری جانب سے آئی، ٹھیک ہے، ان دونوں میں اختلاف ہو گیا، یعنی اب دونوں نے کوئی ابھی باہر نہیں گئے ہیں، قرآن مجید کے اندر رہتے ہی اس کے اوپر تحقیق کیا، اب یہ اختلاف ہو گیا، اب ہم دونوں نے رخ کیا حدیث کی جانب، ٹھیک ہے، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ہم تک کوئی بات پہنچی ہے، ہمیں پتہ چلا کہ بھائی جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو حق میں ہیں حسن بھائی کے، ٹھیک ہے، یعنی جو آ رہی ہیں، اب عظیم بھائی نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے جو اپنا ایک مفہوم بنایا ہے اس کے لحاظ سے یہ حدیثیں نہیں ہیں۔ اس میں آپ نے دو چیزیں پہلے مفروض کر لی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے جی وہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں دین کے باب میں تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے آیا، ٹھیک ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ٹھیک ہے، میں میزان ہوں، میرے اوپر لا کے پرکھو جو تمہارے دینی اختلاف. یہ کتابیں نازل ہم نے اس لیے کی ہیں، رسول ہم نے بھیجے، ساتھ کتاب دی. کیوں؟ لیکن آپ فہم قرآن کو قرآن کہہ کر اس کو میزان بنا رہے میں عرض کرتا ہوں، یہ قرآن مجید نے اپنی حیثیت بتائی ہے، حیثیت پہ بھی بات ٹھیک ہے، ہوگی. میرا فہم قطعی الدلالہ نہیں ہے، صحیح بات، قرآن مجید قطعی الدلالہ ہے. وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قطعی الدلالہ ہوں اور میری حیثیت میزان کی ہے. اب سوال صرف ایک رہ گیا کہ قرآن مجید سے جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ میری سمجھ ہے، آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے. وہ اختلاف آپ کو حدیث لا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے عقل کی بنیاد پہ اختلاف کر لیں. حدیث تو بہت برتر چیز ہے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حدیث تو بہت برتر چیز ہے. آپ فہم سے اختلاف کریں. میرا فہم ہے نا قرآن کے بارے میں مثال کے طور پہ اس کو ایک اطلاقی مثال میں ڈال لیں. آپ مثال کیا کرتی ہے، بڑے سے بڑے فلسفے کو زمین پر لا کر دو چار کر دیتی ہے. قرآن نے کہا میں میزان ہوں، اس کے بعد قرآن مجید نے ایک سزا دی ہے، رجمی کی سزا کو لے لیں. ٹھیک ہے، اب آپ کا اور میرا اختلاف ہو گیا. پہلے مجھے آپ بتائیے کہ یہ اختلاف اس متن کو پڑھنے میں ہوا ہے؟ کوئی ایک اختلاف مجھے لا کر دکھا دیں امت کی اس معلوم تاریخ میں جو متن کو پڑھنے سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اتنا محکم ہے، اتنا گندھا ہوا ہے. اختلاف پیدا کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے امت کی اختلاف ایسے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ زانی، شادی شدہ، غیر شادی شدہ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ 100 کروڑوں کا معاملہ ہونا ہے. رجم زیر بحث ہی نہیں ہے. دیکھیں یہاں میں عرض کرتا ہوں زیر بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک، آپ ذرا اس آیت میں اختلاف پیدا کر کے دکھائیں، فہم سے کر کے دکھائیں. کیسے کریں گے؟ نہیں، کیسے کریں گے؟ آپ روایت کی بنیاد پہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ترتیب ٹھیک کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے یہ نہیں کیا کہ ہم دو قرآن کھول کے بیٹھے تھے اور وہاں تو اتنے مبہم الفاظ تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تخصیص ہے کہ نہیں ہے. بھائی وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ نذیر للعالمین ہے، وہ قیامت تک کی آخری حجت ہے. لیکن میں عموم کی بات نہیں کر رہا، یعنی جو لوگ کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک مفروضہ قائم کیا تھا کہ میں اور آپ باہر جائے بغیر، ٹھیک ہے، اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور یقیناً جیسے آپ نے یہ کہا اس میں دو رائے نہیں بنتی، لیکن دیگر مقامات ہیں جہاں بن کوئی سکتی ہے. ایک مقام بتائیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وضو کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، وضو میں جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں وہ مسح کرتے ہیں پیر کا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو آیت ہے اس کے اندر یہ ایک احتمال موجود ہے، جو آخر میں جب کہا کہ بھائی سر کا مسح کرو اور پاؤں، ٹھیک ہے، تو اب کسی نے زبان کے اسلوب سے کہا کہ نہیں، چونکہ پہلے ہاتھ دھونے کی بات ہوئی تھی تو یہاں پاؤں دھونے مقصود ہیں. دوسرے نے کہا کہ نہیں، چونکہ کہا سر کا مسح کرو اور پاؤں، تو سر کا بھی مسح کرو اور پیر کا بھی مسح یہ کرو. صورتحال نہیں ہے. دیکھیے اس مثال ہی کو لے لیں آپ. یہ مثال بڑا اچھا، مثال ہمیشہ بہت عمدہ کام کرتی ہے کہ وہ نظریات کو زمین پر تحلیل کر کے لے آتی ہے. جو شخص قرآن مجید کو پڑھ کے اس سے وہ نقطہ نظر برآمد کرتا ہے جو اہل تشیعوں کا ہے، وہ فہم کا اختلاف ہے نہیں. اس لیے کہ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے اس میں کائنات کے اندر کوئی شخص جو زبان جانتا ہو کوئی احتمال پیدا ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے. احتمال کیسے پیدا کیا انہوں نے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے مثال دی رجم کی، وہاں احتمال کیسے پیدا کیا آپ نے؟ روایت کی تفہیم سے. روایت سنی اور پھر قرآن میں گئے اور کہا کہ نہیں، اس کو اب ہم نے تبدیل کرنا ہے. ہمارے پاس تو روایت آ گئی. اور نام کس کا لیا آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پیغمبر کا نام لیا جس کو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو تم نے پہنچا دینا ہے، اور اس میں اگر ذرہ برابر کمی بیشی کی تو یہ رگے جان ہم کاٹ دیں گے. یہ صورتحال ہے. اور تمہارا کام کیا ہے؟ بلاغ. لعلہم یتفکرون، وہ غور و فکر کرے گا. پہنچا دو بے کم و کاست. یہ ہماری بات ہے اور یہ محکمات پہ ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ حرف آخر ہے. یہ ہے صورتحال. آپ آ کر کیا کہتے ہیں
کہ جو کچھ تمہارا کلام ہے اس کو رکھو ایک طرف، اس میں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہم نے روایت سنی ہے، آؤ روایت کو لے کے جاتے ہیں، تمہارے خاص کو عام کرتے ہیں، عام کو خاص کرتے ہیں، تمہاری محکم آیت کو نسخ کرتے ہیں، یہ سب ہم کر لیں گے. یہ دوسری مثال لے لیں. یہ فہم کا اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ قرآن کے حاشیے خیال میں بھی نہیں، آپ ایک دوسری قرات لے کر آئے اور یہ کہا کہ قرآن مجید صرف یہ نہیں جو تمہارے سامنے ہے. یہ جو غامدی صاحب نے جملہ لکھا ہے نا، قرآن قطعی الدلالہ ہے، اس سے کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ اس چیز کی نفی ہوتی ہے کہ اس کا متن پورے طریقے سے محفوظ ہے. جیسے ہی آپ متن کو مشکوک بنائیں گے، آپ سے مراد جو اختلاف کر رہا ہے، تب وہ اختلاف پیدا کرے گا. تو کیا ہوا؟ ہماری امت نے کیا کیا؟ امت کی علمی روایت میں جو بڑی غلطیاں ہوئیں، اور ہم نے یہ بھی نکال کے بتایا ہے کہ یہ بڑے صحابہ اس پر متنبع کرنے کی غلطی مت کرنا کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رخصتیں دی ہیں پڑھنے کی، ان رخصتوں کو قرآن کی متبادل قرات قرار دے دیا آپ نے. اب قرآن ایک نہیں ہے، اب قرآن متعدد ہیں. اور یہ تو آپ نے ایک مثال دی نا. اس کے بعد یہاں تو حدیث بھی زیر بحث نہیں ہے، یہاں تو اللہ کی بھیجی ہوئی آیتیں تبدیل ہو گئی بھائی. وہی اتنی آیتیں ہیں کہ اس میں تو فیصلہ حدیث کیا کرے گی آ کر، اس میں تو قرآن ہی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ لے کر آگے قرات میرا قرآن یہ ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا انٹینسٹی کا. جو مسائل ہیں، جن ڈائلمس کے اندر ہماری روایت جی رہی ہے، قرآن مجید نے متعین حصے بتائے ہیں وراثت کے، اور یہ کہہ کر بتائے ہیں لا تدرون ایکم اقرب لکم، تم جانتے نہیں تھے کہ بلحاظ منفعت کون قریب تر ہے، میں نے فیصلہ کر دیا ہے. یہ ریشو سے ان سے اوپر نیچے نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہماری امت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کہ جو قرآن نے حصے بیان کیے ہیں تقسیمی نہیں ہو سکتے. اب یہ اختلاف ذرا مجھے آپ ڈال کے بتائیں. وہ آپ نے جو اختلاف، اچھا پھر اس کے بعد اختلاف پیدا کیسے کیا کہ ابی بن کعب کی ایک قرات ہے، اس میں تو اخم من الام کے ہیں، اس میں حصے الگ بیان ہوئے ہیں، اس میں خلافی بیان. تو آپ قرآن کے مقابل میں قرآن لے کر آ گئے. تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ متعین اپنا ایک متن رکھتا ہے، اس کو پڑھنے کی متعین قرات ہے، وہ ہم تک جیسے پہنچا ہے وہ قطعی الثبوت ہے. کوئی شخص آ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ بکری 40 آیتیں لے کر آئی تھی اور فلاں صحابی نے اس میں یہ ڈال دیا تھا اور فلاں نکال دیا تھا، آج ہمارے پاس نسخہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قیامت تک بھائی قرآن مجید اللہ نے بھیجا کیوں؟ ختم نبوت کرنے کے لیے. ختم نبوت کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اب نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، قرآن ہمارے پاس ہے. جو کام تھا وہ قرآن نے کرنا ہے. تو اس قرآن کو آپ بنا دیں چیستان، اس قرآن کے بارے میں آپ بولیں یہ تمہارا فہم. بھائی میرا فہم ہے نا، قرآن پڑھ کے بتائیے نا، آیت پڑھ کے کہ آیت کا لفظ یہ نہیں کہتا، آیت کا معنی یہ نہیں کہتا. دنیا کے اندر مسلمات میں سے ہے، آپ قرآن کو ایک طرف رکھیے، آپ کوئی متن میرے سامنے لے آئیں. آپ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ لفظ کو دیکھیں گے، اس کے کانٹیکس سیاق و سباق کو دیکھیں گے، جملے کی تعلیف کو دیکھیں گے. دنیا میں اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ ایجاد ہو جائے جس سے آپ فہم سے اختلاف کریں، تو فہم کا اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ پہلے ایک روایت کو سنتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر ترمیم، قرآن کے. میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، یہ مثالیں بڑا اچھا کام کرتی ہیں، سننے والوں کو سمجھ میں آئے گی. اصول میں آپ آسمان پہ بات، قرآن مجید کہتا ہے اشہر حرم، یہ حرمت کے جو مہینے ہیں، یہ تم لوگوں نے اس میں بدعات داخل کر کے ان کو، یہ ہماری ہدایت ہے کہ ان میں قتال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اٹھائیں فقہ کی کتابیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن کی ہدایت منسوخ ہو چکی ہے. کیسے منسوخ ہو چکی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ملتی ہے، آپ نے اشہر حرم میں، تو بھائی آپ کو روایت مل گئی. روایت ملنے کے بعد تو استراب اس پہ ہونا چاہیے ہے کہ قرآن مجید پکار کے کہہ رہا ہے، پامال مضمون ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اشہر حرم کی حرمت کو برقرار رکھنا ہے. تو ایک پیغمبر جس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. یہ کہنا درست ہے کہ اگر آپ کے فہم قرآن کے خلاف کوئی حدیث آ جاتی ہے، یعنی اخبار احاد میں سے، میں تواتر کی بات نہیں کر رہا، اخبار احاد میں سے کوئی حدیث آ جاتی ہے اور اس کی سند چاہے کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، چاہے وہ متفق علیہ ہو، چاہے اس کے اندر کوئی ضعف ہو، جو بھی حدیث موجود ہے، اس کو آپ اپنے فہم قرآن سے اوپر نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ اگر حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے تو جاتی رہے، میں اپنے فہم کو دیکھ لوں گا کہ کیا میرا فہم درست ہے یا نہیں ہے. دو جوابات ہیں اس کے. پہلا جواب یہ ہے کہ کوئی ایک حدیث یہ کام کر ہی نہیں سکتی، یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ مجھے مثال دیں اس کی حدیث کی، پھر میں اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا. کوئی حدیث قرآن مجید سے مختلف بات بیان کر ہی نہیں سکتی، یہ واقعی کے خلاف ہے. پہلا اصولی دعویٰ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث لوگوں نے اپنی ثوابدید پہ بیان کی ہے، اس میں ان کا فہم شامل ہے، ان کی نقل شامل ہے. اگر کوئی آپ ایسی روایت میرے سامنے لے کر آتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنا فہم قرآن تو میں حدیث کے بغیر کسی بچے کے کہنے پہ بھی ریویو کروں گا. حدیث تو بہت بڑی چیز ہے، جب آ جائے گی میرے فہم قرآن کے خلاف حدیث تو میں سب سے پہلے اپنے فہم قرآن کو ریویو کروں گا. لیکن ریویو کرنے کی بنیاد کیا ہوگی؟ روایت، قرآن ہوگا. لفظ، جملے کی تالیف، سیاق کلام، اگر اس میں یہاں پہنچ چکا ہوں کہ یہ روایت
اس سے مختلف بات بیان کر رہی ہے تو تعویل روایت کی ہوگی، قرآن کی نہیں ہوگی۔ اور میں صرف آپ کو اصولی طور پہ ایک بات سننے والوں کے لیے بتا دوں کہ ہم نے یہ کام ہوا میں نہیں کیا، ان روایات پر بھی تطبیق کر کے بتائی ہے جس پہ ہمارا روایتی اہل علم طبقہ ہاتھ کھڑا کر کے آسمان پہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کو متشابہات میں ڈال دیا، روایتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو بھی جس وقت آپ قرآن کی روشنی پکڑ لیتے ہیں، یہ روایت کا انکار نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں جس وقت ہم نے پچھلے 10 سال حدیث پہ کام کیا، میں اس کام میں اندر اترا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال صرف ذخیرہ حدیث کو پڑھنے میں، قرآن سے اس کے تعلق کو واضح کرنے میں 30,000 روایتوں پہ ہم نے کام کیا، چھپا ہوا موجود اور غالباً کتاب آ گئی ہے، کتاب چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس میں ایک روایت ایسی نہیں ہے، ایک روایت جو کوئی شخص لا کر بتایا اور کہے کہ آپ نے اس روایت کو رد کر دیا، اور میں پورے اذعان کے ساتھ کہتا ہوں اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی وجہ قرآن کی روشنی ہے۔ جب آپ کے سامنے قرآن کی روشنی نہیں ہوگی، قرآن کو حکم نہیں مانیں گے، تو آپ دین کی نئیاں ڈبو دیں گے۔ اور آخری بات میں اس ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو روایت کا ذخیرہ ہمارے پاس آیا ہے، اس کو جب آپ قرآن سے جوڑ دیتے ہیں، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ لوگوں نے آج تک ہمارا حدیث پہ موقف ہی نہیں پڑھا، وہ سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث ظنی ہوتی ہے۔ آج تک ہماری زبان سے یہ چیز نکلی ہو کہ چونکہ ظنی ماخذ ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مان رہے، یہ بیوقوفی کی باتیں کبھی ہم نے نہیں کی۔ یہ ہماری نہ کیٹیگرائزیشن ہم اس لحاظ سے کرتے ہیں، پیغمبر دین کا ماخذ ہے، وہ جیسے وہ کہے گا پتھر کے کتبوں پہ لکھ کے میں دین دے رہا ہوں، کنووں کی پاتال میں نے صحیفے چھوڑ دیے، وہاں سے آ کے لیں گے۔ کوئی ظنی قطعی کی یہاں پر بحث نہیں ہو رہی، لیکن اس نے دین کی مستقل بذات ہدایات جاری کیسے کی ہیں؟ وہ قرآن و سنت کی صورت میں جاری کی ہیں۔ آپ پیغمبر سے مراد آپ تواتر عملی ہے، وہ عمل ہے، وہ دین کی آپ پیغمبر کے علم و عمل کی روایت ہے جو ہمارے پاس آتی ہے، تو ہم جب قرآن کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں نا، تو میں آپ سے ایک اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ پھر آپ قرآن کی شرح و وضاحت میں اس کو لے کر آتے ہیں۔ اس موقع پر حدیث راوی کا فہم نہیں رہتا، حدیث بخاری کی کتاب میں لکھا ہوا قصہ نہیں رہتا، حدیث قرآن کی شرح و وضاحت بن جاتی ہے۔ اور اس کا جب آپ انکار کرتے ہیں، حدیث کا جب آپ انکار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو قرآن کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ مکتب فراہی نے حدیث کو وہاں پر پلیس کر دیا ہے کہ اب قیامت تک حدیث کے انکار کے لیے قرآن کا انکار کیا۔ ہم نے تو قرآن مجید کی شرح و وضاحت بنا دیا، تفہیم و تبیین بنا دیا، اس کے اطلاقات، اس کی مماثل صورتحال میں قرآن کی جو ہدایت تھی اس کا عملی نمونہ بنا دیا۔ تو حدیث کا جو مقام، اور یہ ہم نے کوئی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے شخص پہ نعوذ باللہ من ذالک ذخیرے پہ، قرآن نے ہمیں پابند کیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا۔ قرآن مجید نے کہا ہے پیغمبر کسی باب میں فیصلہ کر دیں تو بے چون و چرا ماننا ہے اس کو۔ اب ہم پہلے کیا کریں گے؟ دیکھیں گے فیصلہ ہے، فیصلہ پیغمبر کرتا کن معاملات میں ہے؟ پیغمبر فیصلہ کرتا ہے محتمل الوجوہ صورتوں میں۔ قرآن نے کہا 2 بہنوں کا نکاح منع ہے، پیغمبر نے کیا کیا؟ ریزننگ اٹھائی اور مماثل صورتحال پہ پھوپھی بھتیجی خالہ بھانجی کو بھی کر دیا۔ ماننا ایمان کا حصہ ہے، مومن نہیں ہو سکتا اگر ہم نہ مانیں۔ تو حدیث کو جہاں پر پلیس کیا ہے ہم نے، اس کے بعد حدیث میں یہ آ گیا ہے رسول اللہ نے فیصلہ کبھی فیصلہ لے کر آؤ۔ اب تو صورتحال بدل چکی ہے، آپ فیصلے کیا لے کر آئیں گے؟ نزول مسیح لے کر آئیں گے، اور فیصلے ان پر پڑھے ہم نے کیا لکھا ہے، ہم نے بتایا کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔